احباب گرامی، سورۃ الاحزاب کے اس مقام پر جہاں اللہ رب العالمین نے اس کے تیسرے رکوع سے ازواج مطہرات کی طرف کلام کا رخ موڑا ہے، ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نبی کا گھرانہ، نبوت والا گھرانہ، اس کے لیے اگر یہ احکامات اتنے کڑے انداز میں نازل کیے جا رہے ہیں تو عام لوگوں کو اس سے زیادہ محنت کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی پچھلی آیات میں یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں، اگر تم کسی فحاشی کا، کسی بدی کا ارتکاب کرو گی تو اس کا وبال تم پر دگنا آئے گا، اور اگر تم کوئی اچھا کام کرو گی، نیک کام کرو گی تو اس کا بدلہ تمہیں ایک نہیں 2 مرتبہ دیا جائے گا۔ غرض یہ کہ تمہارا مقام اور تمہارا مرتبہ اونچا ہے۔ ہمارے ہاں اکثر ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں کوئی بندہ کوئی عمل کرتا ہے تو عمل کی کیفیت اور اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نفل کا اجر فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا اجر 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ ایک ایک نیکی 70 گنا بندے کو اجر دیتی ہے۔ یہ صرف رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، ایسی کوئی بھی روایت اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ کوئی بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور پھر وہ اس پر عمل نہیں کرتا، صرف وہ ارادہ کرتا ہے۔ من ہم بحسنۃ فلم یعملھا، وہ اس پر عمل نہیں کرتا، صرف اس نے ایک ارادہ کیا، اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اس کے ارادے پر اس کو ایک نیکی عطا فرماتے ہیں، اور اگر وہ اس پر عمل بھی کر لیتا ہے تو پھر اسے ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ پھر اگر اس بندے میں خلوص زیادہ ہے، اس نے خالص اللہ کے لیے نیکی کی ہے، تو اس نیکی کے متعلق اللہ کا آرڈر یہ آتا ہے کہ اس کو 70 کر دیجئے۔ وہ ایک نیکی 70 بنا دی جاتی ہے، اور اگر بندے کا خلوص اس سے بھی زیادہ ہو تو حدیث میں آتا ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہی کی حدیث میں، کہ اللہ حکم دیتے ہیں اس کو 70 سے بڑھا کر 700 تک لے جائیے۔ وہ ایک نیکی 700 تک چلی جاتی ہے۔ پھر اگر اس بندے میں خلوص اور زیادہ پایا جائے، کیونکہ دلوں کے حالات اللہ جانتا ہے کہ بندے نے کس نیت کے ساتھ نیکی کی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیجئے، کل قیامت کے دن ہم اپنی شان کے مطابق اس کی اس ایک نیکی کا بدلہ عطا کریں گے۔ تو گویا کوئی بھی بندہ نیکی کرتا ہے اپنے مقام کو اور اپنے مرتبے کو سمجھ کر، یقیناً اس کے لیے اللہ رب العالمین نے اجر بھی ویسا ہی تیار کر کے رکھا ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ احادیث کی کوئی بھی کتاب شروع ہوتی ہے، جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں 1000 کتابیں بھی لکھوں تو ہر ایک کتاب کے پہلے صفحے پر یہ حدیث لکھوں گا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کی جزا کا دار و مدار اللہ نے نیت کے اوپر رکھا ہے۔ جیسی نیت کریں گے ویسا آپ کو بدلہ دے دیا جائے گا۔ صحابہ کرام میں سے سب سے زیادہ بلند مقام اگر کسی کا ہے تو وہ اہل بیت کا ہے۔ اہل بیت وہ ہیں جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے اہل بیت کے متعلق اللہ سے ڈرتے رہنا۔ آپ کے اہل بیت میں کون کون شامل ہیں، یہ کوئی ایسی لڑائی تو نہیں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ بحث کی جائے، لیکن اسلام کے دشمنوں نے اس کے اوپر لڑائی کھڑی کر کے مسلمانوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے لفظ اہل، لفظ آل، یہ امت کے لیے بھی استعمال کیا ہے اور گھر والوں کے بھی اس لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تو رحمت نازل فرما محمد پر اور محمد الرسول اللہ کی آل پر۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی آل ہم سب بھی ہیں، اور آپ کا اپنا خاندان جس میں آپ کی بیویاں، آپ کے نواسے، آپ کے داماد جیسے کہ سیدنا علی ہیں، سیدنا حسن و حسین ہیں، یہ سارے کے سارے اس میں شامل ہیں۔ جو ہم لوگوں کا آپ کی آل میں شامل ہونا ہے، اس کی دلیل
24ویں پارے کے اندر ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم صبح اور شام فرعون اور فرعون کی آل پر آگ پیش کرتے ہیں۔ آل خاندان کو بھی کہا جاتا ہے، نسل کو بھی کہا جاتا ہے، اور امت کو بھی کہا جاتا ہے، قوم کو بھی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم سارے پاکستانی ایک آل کہلائے جا سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم آل محمد کے اندر شامل ہیں، جسے عام طور پہ ہم امت محمد کہتے ہیں، اسے آپ آل محمد بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جو حکم آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ کرنا فی بیوتکن، اے نبی کی بیویوں، کیونکہ پیچھے یا نساء نبی ہی ہے، اے نبی کی بیویوں تم گھروں میں ٹک کر بیٹھی رہو، ٹکی رہو گھروں کے اندر۔ اب یہ حکم جب نازل ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی، میرے ذہن میں ابھی ان کا نام نہیں ہے، کہ وہ حج کے لیے نہیں نکلا کرتی تھی، وہ حج کے لیے گھر سے باہر نہیں نکلا کرتی تھی، حتیٰ کہ ان کا جنازہ ہی ان کو گھر سے باہر نکال کر لے گیا۔ وہ گھر سے باہر نہیں نکلی کبھی بھی۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ حج کیوں نہیں کرتی ہیں؟ ہر سال سیدہ عائشہ حج کے لیے جاتی ہیں اور دیگر ازواج مطہرات جاتی ہیں، لیکن آپ کیوں نہیں جاتی ہیں؟ کہا کہ اللہ کا حکم ہے گھروں کے اندر ٹکی رہو۔ میری دوسری بہنوں کو کسی اور طرح سے اس کی سمجھ آئی، لیکن مجھے اس کی یوں سمجھ آ گئی تو میں اسی گھر کے اندر رہوں گی حتیٰ کہ میں اپنے رب سے جا ملوں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ازواج مطہرات کا تقوی امت کی ساری عورتوں سے بڑھ کر ہے۔ ازواج مطہرات وہ ہیں جن کا انتخاب اللہ نے اپنے رسول کے لیے خود فرمایا، اور ان کو یہ حکم ہوا کہ گھروں کے اندر ٹک کر بیٹھی رہو۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جو پہلے جاہلیت کے اندر تبرج ہوا کرتا تھا ویسا تبرج تم لوگوں نے نہیں کرنا۔ اب یہ تبرج کیا ہے؟ تبرج کہتے ہیں بے پردگی کو، اپنے جسم کی نمائش کو، اپنے زیب و زینت کے اظہار کو غیروں کے سامنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرأۃ عورۃ، عورت چھپانے کی چیز ہے، چھپائی جانے والی چیز ہے۔ آپ اسے چھپا کر رکھیے، جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے وہ اپنے رب کی رحمت کے بہت قریب ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے شیطان اس کو تاکتا ہے اور دوسروں کی نظر میں اس کو مزین کر دیتا ہے اور لوگ اس کی طرف تاڑتے رہتے ہیں۔ اور عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ٹک کر بیٹھی رہے، وگرنہ اگر ہم اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں تو معاشرہ ایک نیا سوال اٹھاتا ہے، جسے آپ کہہ لیں کہ ایک اپنی طرف سے ایسی ایک عجیب بات کرتا ہے کہ جس کا قرآن حکم دے رہا ہے لیکن اس کا مذاق بنا دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ پہلی جاہلیت کی طرح کی زینت آپ نے نہیں اختیار کرنی، لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں نہیں، ہم پہلی جاہلیت کی طرح تو نہیں نہ کر رہے، اب یہ ہمارا نظام تعلیم ہی ایسا ہے، ہمارا نظام حکومت ایسا ہے، ہمارا سیاسی نظام ایسا ہے، ہمیں ضرورت ہے پھر عورت کو گھر سے نکال کر اس عورت کو ہوٹل کے اندر مین دروازے کے اوپر کھڑا کیا کہ یہ ویلکم کرے، اور جہازوں کے اندر ایئر ہوسٹس بنا کر، بسوں کے اندر بس ہوسٹس بنا کر، اور کہاں کہاں عورت کو نکال کر یہ کہا گیا کہ یہ ہمارے نظام کا اور ہمارے معاشرے کا حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو اس کے انجام سامنے آتے ہیں پھر سارے لوگ پیٹتے ہیں اور انصاف کے لیے سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں کہ فلاں کی عزت لوٹی گئی، فلاں کے ساتھ یہ کر دیا، فلاں کے ساتھ وہ کر دیا۔ اور پھر اس میں قصور کس کا ہوتا ہے؟ اس میں قصور زیادہ تر عورت کا ہوتا ہے، اس لیے کہ بسا اوقات ان کو وہ یونیفارم، ان کو وہ وردی پہنائی جاتی ہے جس میں جسم کے اعضاء ظاہر ہوتے رہیں، یا یہ کہ عورت اگر اس کو اختیار دے دیا جاتا ہے کہ آپ لباس جیسا چاہے پہن کر آئیں، تو عورت اپنے اوپر برقع تو پہن لیتی ہے، عبایا تو لے لیتی ہے، لیکن جب وہ کبھی سفر کر رہی ہوتی ہے یا ہوا آتی ہے تو اس نے نیچے جو اپنا لباس پہنا ہوتا ہے وہ اتنا چست ہوتا ہے کہ اس عبایا میں سے بھی اس کا وہ جسم ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے ایسا کوئی بھی لباس جس میں مرد کا یا عورت کا جسم ظاہر ہو
چست لباس، ٹائٹ لباس پہننے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ باریک لباس پہننا جس سے جسم کے اعضاء ظاہر ہونا شروع ہو جائیں، یا بندے نے جو انڈر گارمنٹس پہننے ہوں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جائیں، ان سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور پھر وہ عورت جو گھر سے نکلتی ہے سج سنور کر کہ لوگ اس کی طرف دیکھیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں فَهِيَ كَذَا وَكَذَا أَيْ زَانِيَةٌ، گویا کہ یہ عورت زانیہ عورت ہے جو لوگوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے۔ مائلات ممیلات کاسیات عاریات، ایسی عورت جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی برہنہ ہے اور مائل ہونے والی ہے، مائل کرنے والی ہے، ایسی جہنم کی یہ قسم ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان کا نظارہ مجھے نہیں کروایا گیا۔ اس لیے تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی سے بچیے، مرد حضرات بھی اور عورتیں بھی۔ اور عورتوں کے لیے یہ حکم زیادہ ہے، اس لیے کہ عورت کو چھپایا جانا چاہیے، عورت کو چھپ کر رہنا چاہیے۔ وہ اپنے گھر کے اندر بھی ہے تو صرف اور صرف اپنے خامند کے لیے وہ زیب و زینت اختیار کرتی ہے۔ جو عدت کے اندر عورت کو حکم ہے، جو عام طور پہ ہم پابندیاں لگا دیتے ہیں کہ جی عورت نے گھر سے باہر نہیں نکلنا، عورت نے یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے، تو یاد رکھیے عام طور پہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ عورت نے شرعی پردہ کر لیا اور دوسرا کہتا ہے کہ عورت نے پردہ کر لیا، پردہ ہوتا ہی شرعی ہے۔ کوئی شرعی پردہ اور غیر شرعی پردے کی اصطلاح اللہ اور اس کے رسول نے نہیں بتائی۔ پردے کا حکم جب اللہ نے دیا تو وہ شریعت کے اندر ہی ہے، اور جیسا حکم اللہ نے دیا ہے اس حکم کے اوپر عمل کریں گے تو وہ شرعی پردہ ہے۔ اپنی طرف سے وہ سر کے اوپر ڈبل کر کے دوپٹہ لپیٹ لینا اور چست لباس پہن لینا اور عبایا پہن لینا، یا یہ کہ صرف یہاں لپیٹ لینا اور نیچے والا جسم جو ہے وہ کھلا رہے، ایسی چیز کو اللہ رب العالمین پسند نہیں فرماتے ہیں۔ اور یاد رکھیے جب کبھی بھی کوئی عورت اس طرح سے باہر نکلتی ہے، شیطان اس کو لوگوں کی نظروں میں مزین کر دیتا ہے۔ اور عدت کے جو مسائل ہیں اس میں یہ بات ذہن میں رکھیے، عورت اپنے گھر سے باہر بھی جا سکتی ہے، عورت کوئی کام کرنا چاہتی ہے وہ بھی کر سکتی ہے۔ عدت میں صرف اور صرف عورت کو نکاح سے روکا گیا ہے کہ وہ کسی دوسرے بندے سے نکاح نہیں کر سکتی۔ کیوں روکا گیا ہے؟ اس لیے روکا گیا ہے تاکہ پتہ لگ جائے یہ پریگننٹ ہے یا نہیں۔ عدت جتنی بھی ہے یہ ساری عدتوں میں یہی حکمت مضمر ہے کہ پتہ لگ جائے کہ اگر تو ہے تو پھر اس کی ڈیلیوری تک اس کی عدت کو چلایا جائے گا، اور اگر یہ پریگننٹ نہیں ہے تو پھر جو اللہ رب العالمین نے مقرر کر دیا اتنی دیر تک یہ اپنے آپ کو روک کے رکھے۔ پھر یہاں پر آ کر شریعت پابندی لگاتی ہے کہ عدت کے دوران میں عورت سرما بھی نہیں لگا سکتی، اس لیے کہ یہ بھی میک اپ کے اندر آتا ہے، اور میک اپ صرف خامن کے لیے کیا جاتا ہے۔ گھر میں رہ کر اگر عورت صاف ستھرا لباس پہنتی ہے اپنی عدت کے دنوں میں، یا وہ نہا لیتی ہے، یا یہ کہ وہ اپنے گھر کے اندر جو ہے وہ جیسے عام طور پہ پھرتی ہے ویسے پھر لیتی ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اپنے بھائیوں کے سامنے بھی آ سکتی ہے، باپ کے سامنے بھی، دیور اور جیٹھ سے ویسے ہی شریعت نے پردے کا حکم دیا ہے۔ الحم الموت، عورت کا دیور اور اس کا جیٹ اس کے لیے موت ہوتے ہیں، اس لیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے آپ ان سے پردے کیجیے۔ اب جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے، اس میں عورت بیچاری کیا کرے؟ اس میں پھر شریعت یہ کہتی ہے کہ ڈھیلا ڈھالا لباس پہن لیں، اپنا گھونگھٹ نکال کر رکھیے، اور بغیر ضرورت کی بات نہ کریں۔ صرف اور صرف عورت نے اپنے خامند کے لیے زیب و زینت کا اظہار رکھنا ہے، اس کے لیے بننا اور سنورنا ہے۔ جیسے کہ ایک عورت کو دیکھا گیا سلف صالحین میں سے، اس کی سہیلی نے اسے کہا کہ تم اتنی عبادت گزار بنتی ہو اور اب شیشے کے سامنے بیٹھ کر میک اپ کر رہی ہو۔ کہا اللہ کا حق ادا کر لیا، اب اپنے بندے کا، جو اللہ کا بندہ اس کا حق بھی تو ادا کرنا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر اچھا لباس پہنتے تھے، خوشبو لگا کر رکھتے تھے، اپنی صفائی ستھرائی کر کے رکھا کرتے تھے، مونچھوں کو منڈوا کر رکھا کرتے تھے، سر میں تیل لگا کر رکھا کرتے تھے۔ لوگوں نے کہا عبداللہ آپ تو بڑی فضول خرچی کرتے ہیں۔ کہا فضول خرچی نہیں، وہ جو گھر میں بیٹھی ہے وہ میرے لیے سنورے، میں اس کے لیے نہ سنوروں۔
کیا اس کے پاس دل موجود نہیں؟ تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ جو زینت کا اظہار ہے یہ صرف مرد کے لیے ہوتا ہے، اور عورت کا اپنے خامن کے لیے، خامن کا اپنی بیوی کے لیے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ لیکن یہ جو باہر نکل کر مٹک مٹک کر چلنا اور لوگوں کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کرنا، یہ انتہائی حرام عمل ہے۔ اور عورت کو اللہ کے رسول نے ایسی عورت کو کہا کہ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی ایسی عورت۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نماز قائم کرتی رہیے، اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیے، زکوٰۃ دیتے رہیے۔ اب وہ مسئلہ ہے انما یرید اللہ یہ چاہتا ہے لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت اللہ تم سے ساری گندگیاں دور کرنا چاہتا ہے اور تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے۔ رجس کہتے ہیں گندگی کو، ناپاکی کو۔ پیچھے اللہ نے حکم دیا نماز قائم کیجیے، زکوٰۃ دیجیے اور اطاعت کیجیے اللہ اور اس کے رسول کی۔ ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے آگے بڑھ جائے اس کو ناپاکی کہا جاتا ہے، رجس کہا جاتا ہے۔ اس لیے پیچھے حکم دے دیا۔ یہ حکم تمہیں اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ تمہارے اندر اگر کبھی شیطان کا وسوسہ آئے تو اللہ رب العالمین نے یہ حکم تمہیں خاص طور پہ مخاطب کر کے اس لیے دیے ہیں کہ تم گھر والیاں ہو، تم نے ایک نسل کی پرورش کرنی ہے، تمہیں خامند کی دی ہوئی رقم میں سے اپنی اولاد کے اوپر خرچ بھی کرنا ہے، گھر کا سرکل بھی چلانا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا کہ اللہ تم سے گندگیوں کو دور کرنا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر لڑائی جو کھڑی کی گئی وہ یہ کہ اہل البیت، اہل بیت سے مراد شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ یہاں قرآن میں ہے کہ اہل بیت سے مراد علی، فاطمہ، حسن، حسین، محمد، یہ پانچ تن پاک، جو عام طور پہ جیسے عیسائیوں نے کہا عیسیٰ، مریم، جبریل، یہ تینوں ملیں تو خدا بنتا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بہت بڑا کفر کر دیا ان لوگوں نے کہ تین میں سے تیسرا اللہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے کہہ دیجئے کہ حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کو اس طرح کہا کہ اللہ مریم کا خامند ہے اور عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، جس نے ایسے کہا اس پر اللہ نے جنت کو حرام کر دیا۔ وہ تین تھے اور قوم نوح نے 5 بت بنا کر اللہ کے شریک ٹھہرا دیے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، سورہ نوح کے اندر ان کا ذکر کیا گیا۔ اور پھر آج کے مسلمان نے محمد، علی، حسن، حسین اور فاطمہ کو ملا کر لفظ اللہ لکھ کر یہ باور کروایا کہ یہ پانچوں اللہ ہیں اور یہی کرنے والے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ گاڑیوں کے پیچھے لکھا نظر آتا ہے یا نہیں؟ محمد کا الف لکھا ہوتا ہے، پھر آگے علی لکھا ہے، فاطمہ لکھا ہے، حسن اور حسین لکھا ہے، اور ان سب کو دور سے دیکھو تو یہ لگتا ہے کہ اللہ لکھا ہوا ہے۔ گویا کہ امت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ 5 ہوں تو اللہ بنتا ہے۔ یہ تو عیسائیوں سے بھی آگے بڑھ گئے، یہ تو کافروں سے بھی آگے بڑھ گئے، اور جن ہستیوں نے اللہ سے مانگا تھا انہوں نے اسی کو ہی اللہ بنا لیا۔ خیر، اہل البیت میں ان پانچوں کو لا کر کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، اللہ کے رسول کی وفات کے بعد اللہ کے رسول نے اپنی وفات کے موقع پر علی کو بلا کر کہا تھا کہ علی میری بیویوں میں سے جس کو چاہے میرے نکاح میں رہنے دینا، جس کو چاہے طلاق دے دینا۔ تو علی وفات کے بعد گھر میں آئے تو دیکھا ساری بیویاں کافر ہو چکی تھیں، تو علی نے سب کو طلاق دے دی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس طرح کی بکواس کرنے سے پہلے بندہ یہ سوچ لے کہ وہ بیویاں کس کی ہیں؟ محمد الرسول اللہ کی بیویاں ہیں۔ طلاق کا اختیار بھی محمد الرسول اللہ کے پاس ہے۔ داماد کو کیسے اختیار مل گیا؟ کیا شریعت آخری وقت میں بدل دی گئی تھی؟ یہ تو انتہائی بری بات کر دی جس نے بھی کی۔ اور پھر دیکھا جائے کہ اہل البیت میں اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں مراد نہیں ہیں تو گویا نعوذ باللہ اللہ نے غلط کہہ دیا جو پیچھے یا نساء نبی کے الفاظ ہیں، نبی کی بیویوں، پھر تو قرآن کو غلط کہنا پڑے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کو جہاں پر وہ گھیرے میں لائیں گے وہ بھی دیکھ لیں۔ وہ آگے سے کہتے ہیں، دیکھو آگے اللہ نے کہا ہے لیذھب عنکم، اور آگے کہہ رہا ہے ویطہرکم، یہ جمع کی ضمیریں ہیں، عنکم اور یطہرکم، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں، یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ اس لیے جی اللہ رب العالمین نے یہاں نبی کی عورتوں کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ یہاں پر تو مذکر کا صیغہ ہے۔ 2 باتیں کرتے ہیں۔
کہتے ہیں قرآن غلط لکھا ہوا ہے. شیعہ لوگ یہ کہتے ہیں یہاں پر قرآن نے غلطی کر دی ہوئی ہے اور اس میں جو اہل البیت ہے اس سے مراد وہ 5 لوگ ہی ہیں، بقایا کوئی بھی نہیں ہے. جواب سنیے اس کا جواب. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم جب کوئی حکم دیتا ہے نا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اقیمو بھی مذکر کا ہی صیغہ ہے. اقیمو بھی مذکر کا صیغہ ہے. یقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ بھی مذکر ہی کا صیغہ ہے. تو کیا اس میں عورتوں کو چھوٹ دے دی گئی؟ اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. اقیم الصلاۃ میں بھی عورتیں شامل ہیں. اب یہاں جو پیچھے گزرا ہے اقیمنا الصلاۃ، یہ مؤنث کا صیغہ ہے، تو اس میں مرد بھی شامل ہیں. قرآن کا یہ مزاج ہے کہ قرآن عورتوں کے لیے مذکر کا صیغہ یوز کر لیتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہم نے سورۃ القصص کے اندر پڑھا تھا. انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہاں پر رکیے، امکثو بھی مذکر کا صیغہ ہے، آپ یہاں پر رکیے، میں آگے جا کر آگ لے کر آتا ہوں. تو اگر ایسا ہی ہو تو پھر تو وہاں پر بھی قرآن کی غلطی کو ماننا پڑے گا. حالانکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس قرآن کو غلطی سے پاک رکھا ہے، یہ ہمارا کلام ہے. اس لیے اہل البیت کے حوالے سے ایک تو دلیل پیچھے یا نساء النبی ہے، اور اگلی آیت میں اگر آپ دیکھیں تو وذکرنا ہے. وذکرنا پھر آگے مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے. تو شیعہ حضرات جو اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ لغو بات کرتے ہیں. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین تم سب کو پاک کر دے. مزید تفصیل اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے اور اس کا رد دیکھیں گے کہ اس کو رد کیسے کرنا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.